اس بات پہ تو سوچیں نا، یہ کیا زندگی ہے؟ آپ کی نظر میں ظاہر اہم ٹھہر گیا تو ظاہر تو بس آج آپ اس ظاہر کے ساتھ ہیں، کل آپ اس سے چلے جائیں گے۔ جسم چھوڑ چھاڑ کے، بیوی بچے، مال دولت جائیداد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے جائیں گے واپس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن وہاں پہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کو حساب دینا ہوگا۔ وہ حدیث میں نا 5 چیزوں کا سوال ہوگا: عمر کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور یہ ساری چیزوں کا سوال ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں، ہمیں تو کوئی، دیکھیں سب کچھ ہم سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع حقیقت انسان ہے۔ دیکھیں، دنیا کی حد تک اگر میں کہوں، یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں، دنیا میں ایک چیز سے جو بھی ہم اشیاء استعمال کر رہے ہیں اس کی ہم حقیقت کو جانتے ہیں، ضرورت کو جانتے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہمارے کام آ رہی ہیں۔ گلاس میں جو پانی پینے کا گلاس ہے اس میں آپ کھانا نہیں کھاتے، چاول اس میں نہیں ڈالتے، سالن اس میں نہیں ڈالتے، آپ کو معلوم ہے یہ پانی پینے کے لیے ہے، لہٰذا وہ اسی طرح جو پتیلا ہے اس میں تو آپ چائے نہیں پیتے۔ یہ دیکھیں ایسی باتیں ہیں کہ وہ عام باتیں ہیں۔ ہر چیز کی حقیقت کو دنیا کے طور پہ، مادی جو چیزیں ہیں اس کے حقائق کو ہم استعمال کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کو جانتے ہیں اور اس کی ضرورت، اور پھر وہ استعمال کرتے ہیں، لہذا کام دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ہر چیز اپنے حساب سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ جب چائے بناتے ہیں تو اس میں یعنی پیاز نہیں ڈالتے یا پودینہ یا ہرا دھنیا تو نہیں ڈالتے چائے بناتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ چائے کن چیزوں سے بنتی ہے۔ تو یہ ایک عام مطلب میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے حساب سے ہم تمام چیزیں اس کی حقیقت اور جانتے ہیں، اس کا استعمال جانتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں آج کا میرا موضوع حقیقت انسان ہے۔ آپ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس بات پہ آپ غور کریں۔ اس کائنات اور اس دنیا میں تمام چیزوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن میں اگر ہے یا نہیں ہے لیکن وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، زندگی کی ضروریات ہیں، وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے، آپ اپنا حق سمجھتے ہیں اور انکار کر بھی نہیں سکتے۔ ہوا میں آکسیجن کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ آپ جتنے بھی اللہ کے منکر ہیں تو سانس لیے بغیر تو آپ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں، پانی ہے، آپ کبھی انکار کر ہی نہیں سکتے کہ بھئی یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، لیکن بس میں تو دنیا دار ہوں، میں پانی نہیں پیوں گا، یا کھانا نہیں کھاؤں گا، یا سوؤں گا نہیں، یا یہ وہ ساری تمام نعمتیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمتوں کو ہم جانتے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا حق نہیں ادا کر رہے اور اس کے ہم خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور منکرین میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان کو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، انسان کی حقیقت ظاہر نہیں بلکہ اس کا باطن ہے۔ ایک بات، اس چیز کا آپ کو ادراک کرنا ہوگا، یقین کرنا ہوگا۔ روح کا نام تو آپ سنتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے اور میرے یقین ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں
وہ روح کا نام تو سنتے ہیں لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتے. ہم اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزارے ہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. آج کا مسلمان اپنی روح کو، جو کہ اس کی حقیقت ہے، اس کو بھلا کر، نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ روح آئی کہاں سے ہے اور کیوں آئی ہے، اس کو یہ زندگی کیوں ملی ہے. روح تو ہماری پیدا شدہ تھی پہلے سے، کائنات کی تخلیق سے پہلے ارواح انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا. الارواح جنود مجندہ. اب پھر دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اور ہمیں یہاں ایک زندگی، محدود زندگی دی، گنتی کے چند دن دیے اور ایک مقصد کے لیے دیے. اور اس مقصد کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ کیا زندگی ہے؟ اس بات پہ تو سوچیں نا، یہ کیا زندگی ہے؟ آپ کی نظر میں ظاہر اہم ٹھہر گیا تو ظاہر تو بس آج آپ اس ظاہر کے ساتھ ہیں، کل آپ اس سے چلے جائیں گے. جسم چھوڑ چھاڑ کے، بیوی بچے، مال دولت جائیداد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے جائیں گے واپس. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن وہاں بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کو حساب دینا ہوگا. وہ حدیث میں ہے نا، 5 چیزوں کا سوال ہوگا. عمر کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور یہ ساری چیزوں کا سوال ہوگا. آپ یہ نہ سوچیں. ہمیں تو کوئی، دیکھیں سب کچھ ہم سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ساری باتیں ہمیں کہی جاتی ہیں. قبر کے 3 سوالات ہیں عام طور پہ، لیکن ہماری جو سوالات ہیں اس کے جواب آج بھی ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے. رب کا معنی ہے وہ ایک الگ بات ہے. اور دین، ہمیں دین کا بھی پتہ نہیں ہے. دین بس یہی دین ہے، نماز روزہ، بس یہی دین ہے ہمارے لیے. روزہ رکھ لیا، رمضان میں افطاریاں کر لیں اور سحریاں کر لیں، اور سیر سپاٹے کے لیے چلے گئے حج اور عمرہ پہ. تو یہ دین نہیں ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے، آپ دین کو نہیں جان سکتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اپنی حقیقت کو جانے اور مانے بغیر آپ دین کو جان بھی نہیں سکتے کہ دین ہے کیا. ہمارے لیے، دیکھیں میں باتیں کر رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ باتیں کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں، لیکن آپ کو اپنی لاپرواہی اور غفلت کا نتیجہ اس دنیا میں بھی مل رہا ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں ہے. بے وقوف بنے ہوئے ہم. جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ساری سوچ اس کی طرف ہے. الا انہم هم السفہاء. نام نہاد مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ بے وقوف ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو شعور تک نہیں ہے. الا انہم هم السفہاء. بے وقوف تو یہ لوگ ہیں جو اپنی حقیقت سے غافل ہیں، دنیا کی طرف توجہ ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے. اور میرے آقا نے بھی وہ حدیث آپ یاد کریں نا کہ فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرے موت کے بعد کی زندگی کے لیے. اور بے وقوف ہے والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ او کما قال. بے وقوف ہے، دیکھیں بے وقوفی کی بات ہو رہی ہے. بے وقوف ہے جو من چاہی زندگی گزار رہے اور پھر بھی اللہ سے کوئی توقع رکھتا ہے. ہمیں تو دیکھیں ایک صاف بات ہے، اللہ کی بخشش اور مغفرت، اس کا تو ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز. اللہ کی بخشش ہم نہیں چاہتے عملی طور پہ. ہم عملی طور پہ اللہ کی ناراضگی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو ناراض کرنے کا مشن ہے ہمارا.
جب آپ کی توجہ دنیا کی طرف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی تو نہیں ہوگا. ان اللہ لا یرضی عن القوم الکافرین قوم الفاسقین او کما قال. اگر آپ نافرمانی کی زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا. لا یرضی لعبادہ الکفر، بندوں کے نافرمانی پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، بندوں کی اطاعت پر راضی ہوتا ہے. لیکن ہم تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ایک بات آخر میں آپ کو کہہ دوں کہ جو بھی ہماری کامیابی کے یا جو بھی حقائق ہیں، جو بھی حقیقتیں ہیں، ہم ان کے بارے میں نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. غیر اہم، آخرت ہمارے لیے غیر اہم، اللہ کی رضا ہمارے لیے غیر اہم. اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں، مطلب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ بھئی اللہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. تو دیکھیں یہ ساری باتیں سوچنے کے لیے ہیں، آپ اس بات پر ضرور سوچیں. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم.